سنو آئی رمضان کی ساعتیں بڑھاتی ہے اللہ ہاں نعمتیں ہے یہ مغفرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور اس کی مدد کے ساتھ 10 منٹ کے مدرسے کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 منٹ کے مدرسے میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ اسلامی تاریخ ہے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ انسانی تاریخ کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی کہ انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور وہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ پیدائش کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کہا اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ایسا ہی طریقہ اسلام کا مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے تکبر اور گھمنڈ میں جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا میں ضرور انسانوں کو بہکاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم ایک عرصے تک جنت میں اکیلے رہے، لیکن مسلسل اکیلے پن کی وجہ سے بے چینی محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت میں سکون سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ بڑی غلطی کر بیٹھو گے۔ شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کا فائدہ اٹھایا، ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان دونوں کے قدم کو ڈگمگا دیا۔ حضرت آدم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر ہوا اور حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جا، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین پر رہنا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو اس دنیا میں بیچ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جبل نور جو پہاڑ ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، ادھر ان کی ملاقات ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے ٹاپک کو ادھر ہی کلوز کرتے ہیں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، اس میں ہم آج ذکر کریں گے ہلتا پہاڑ ٹھہر گیا، اس کا ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ کیا ہوا؟ ہلتا ہوا ٹھہر گیا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق
لقب دیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں ایک فرض کے بارے میں۔ فرض کے بارے میں ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا بھی ایک فرض میں شامل ہے۔ جیسے ہم لوگ دوسرے فرض جیسے نماز، قرآن کو فرض سمجھتے ہیں، اپنی عبادات، اپنے جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے اخلاق کو سنوارنا بھی فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ خود کو اچھے اخلاق کا عادی بنائے۔ شریعت کی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھے ٹاپک کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سنت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم کون سی دعا پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یہ ایک دفعہ ہم لوگ پھر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو لکھ بھی دیا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادتک۔ اب ہم چلتے ہیں ایک نفلی عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک نفلی عمل کی فضیلت میں ہم لوگ آج پڑھیں گے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائیں گی۔ یہ ابن ماجہ سے روایت کرتا حدیث ہے۔ جہاں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، وہ دوسری حدیثوں میں 1 یا 2 سے زیادہ بھی اس طرح کی فضیلت آئی ہے۔ اب ہم باتیں ہیں دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں علم دین پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں حسد اگر جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں ہوتا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اس مال کو دین حق کے پھیلانے کے لیے خرچ کرے۔ دوسرا وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہو، جس کے ذریعے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہو اور اس کی وہ تعلیم دیتا ہو۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ہم لوگ دین کو کیسے پھیلا سکتے ہیں، کیسے اپنے دین کے علم کو سیکھنا بھی فرض میں شامل ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، ہمارے اور واجبات اور فرائض میں شامل ہے کہ ہم دنیا میں علم دین کو پھیلائیں بھی اور اس کو سیکھیں اور سکھائیں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں قرآن سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 30 پاروں کو سیکھیں اور اس کو پڑھائیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو آگے پھیلانا بھی علم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 8ویں ٹاپک کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ آخرت میں ہم قیامت کے منظر کے بارے میں اور جنت کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ وہ بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ ان کے برتن اور کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح و شام وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ قرآن اور طب نبوی میں ہم لوگ آج عجوہ کھجور کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان میں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ اور وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے پیس کر کھلائیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم لوگ عمرے پہ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائیں، تو ادھر ہر شاپ پہ آپ لوگوں کو عجوہ کھجور کا جو پیسٹ ہے، عجوہ کھجور کی جو گٹلیوں کا پیسٹ ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اس میں صاف کافی بیماریوں کی سے شفا کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، جیسے شوگر کا مرض، دل کا مرض اور بھی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں عجوہ کھجور کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی گٹلیوں کا جو پیسٹ ہے اس کے بارے میں علاج بتایا گیا ہے۔
اب ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، قرآن کی نصیحت۔ قرآن کی نصیحت میں ہم لوگ پڑھیں گے آگے آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کر دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورۃ الحجرات کی 9 نمبر آیت تھی۔ ہم اسی طرح قرآن کی نصیحت میں قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس کتنے ٹاپک ہیں کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں کیسے صلح کرانی ہے، پھر اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو دوسرے لوگ ہیں زیادتی ہونے والے کے ساتھ ہو جائیں، پھر اگر وہ دونوں ان میں سے ایک اللہ کی طرف جس نے زیادتی کی ہے وہ لوٹ آئے تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے اور ان کے دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ لاسٹ میں آج ہم آج کی دعا پڑھتے ہیں جس میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو، یہ سنت کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں فرض کے بعد جب درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو جہاں آپ رب اجعلنی والی دعا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ویورز، یہ آج کی کلاس تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔